پر لوگ اب گھروں سے باہر نکل رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے، اور لوگ ہیں جن کو دقت بھی ہوتی ہے، جن کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کی سہولت کے لیے سندھ حکومت نے پہلے ایک ایکسپو سینٹر پہ ہمارا ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا تھا۔ اب کراچی کے ہر ضلع میں 11 مختلف مقامات پر اور 24 گھنٹے کام کرنے والے ویکسینیشن سینٹرز کو سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صنعتوں میں، مختلف مراکز میں ویکسینیشن سینٹرز کو قائم کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کورنگی گیا تھا، دارالعلوم ویکسینیشن سینٹرز کو قائم کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کورنگی گیا تھا، دارالعلوم، جہاں پر میں شکر گزار ہوں دارالعلوم کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے اپنے اسکول میں سندھ حکومت کو اپنا ویکسینیشن کیمپ لگانے کی اجازت دی۔ میں خود وہاں پر گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے پیمانے پر دارالعلوم میں جو بچے مذہبی اسکالرز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ویکسینیٹ کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری پراپرٹی ڈیلرز ہیں، اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ان کی ایسوسی ایشن کا میں نے دورہ کیا، جہاں پر آج ایک اور ویکسینیشن کیمپ سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اگین مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ وہاں پر ویکسینیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ویکسینیشن کو انشاءاللہ 2.25 لاکھ کا نمبر ٹچ کریں گے ہم، کل کی تاریخ میں 2,22,000 ٹچ کیا۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2.25 لاکھ کے نمبر کو کراس کریں گے انشاءاللہ، اور 2.5 لاکھ ہم نے ٹارگٹ اپنا رکھا ہے۔ میں شہریوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کی مہم میں اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اپنا ساتھ دیں، اپنے ڈاکٹرز کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شکایات لوگوں کو ہو رہی ہے کہ کچھ جگہوں پہ رش ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے کہ رش ہے، اور رش کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف کراچی شہر میں 1 لاکھ بندہ باہر نکل رہا ہے ویکسینیٹ کرانے کے لیے تو رش ہوگا، لیکن میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم رش میں بھی SOPs کو فالو کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کچھ میڈیا کے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ جی لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، وہاں پہ لوگ SOP کو فالو نہیں کر رہے۔ میں جہاں شہریوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ویکسینیٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، میں اور شکر گزار ہوں گا ان شہریوں کا کہ جب وہ ویکسین لگوانے کے لیے نکلیں وہ ماسک ضرور پہنیں، ماسک کو صحیح طریقے سے ضرور پہنیں، اور اگر وہ اس کام میں انتظامیہ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے ان SOPs کو انفورس کرانے میں اور آسانی ہوگی، اور شاید ہم اور اس طرح کے سینٹرز اسٹیبلش کر پائیں گے جہاں پر شہری آسانی سے ویکسین لگوا سکیں۔ ہم نے سندھ حکومت نے ہمارے کچھ موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ اندرون سندھ کے کچھ ضلعوں میں کام کر رہے تھے۔ کل اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان موبائل ہیلتھ یونٹس کو بھی کراچی، حیدرآباد منتقل کیا جائے گا، جہاں پر تناسب زیادہ ہے کووڈ کیسز کا، تاکہ وہ موبائل یونٹس گلی محلوں میں جا کے آسانی سے ویکسینیٹ کرا سکے۔ ابھی بھی کراچی شہر میں اس طرح کے موبائل یونٹ ضلع جنوبی میں اور سینٹرل میں جو ہمارے صنعت کار ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ شام میں ایک اور فیسلٹی کچھ کچی آبادیوں کے لیے، بستیوں کے لیے سٹارٹ کر دی جائے گی۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگانے کا جو فیصلہ کیا اس کو بڑے لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ کچھ ہمارے سیاسی منافقین جن کو میں کہتا ہوں، انہوں نے اس کے اوپر سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں یوزولی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو منافق کہوں،
وہ اس لیے کہ جب وہ لوگ، ان کی سیاسی جماعت، ان کی حکومت لاہور میں یو کے ویرینٹ کی وجہ سے سخت فیصلے کرتی ہے تو کوئی احتجاج نہیں کرتے وہ لوگ. وہاں پر کوئی مزدور کا خیال نہیں ہے، کسی غریب کا خیال نہیں ہے، کسی معیشت کا، کسی صنعت کا خیال نہیں ہے. لیکن جب کراچی کے اندر 26-27% پازیٹیوٹی ریشو ہو جاتا ہے اور اپنے کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے حیدرآباد کی بہتری کے لیے، اپنے سندھ کے باقی ضلعوں کی بہتری کے لیے جب سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو یہ لوگ سیاست کرتے ہیں. پی ٹی آئی والے لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی کو نہ مانو، حکومت کے فیصلے کو فالو نہ کرو. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں اتنے منافق ہیں کہ اللہ نہ کرے کراچی میں، حیدرآباد میں، ہمارے کسی شہر میں اگر سچویشن ہسپتالوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے سندھ حکومت ناکام ہو گئی. نہ کام خود کرتے ہیں، نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیلٹا ویرینٹ اس وقت ملک بھر میں مختلف شہروں میں بڑھ رہا ہے. لاہور میں 1.5% تھا، 2% تھا پازیٹیوٹی کا تناسب، وہ کل 6% تھا. اسلام آباد میں وہ بڑھ کے 11% ہے، پشاور میں 13%، ایبٹ آباد میں 13-14%، گلگت بلتستان ہو، گجرات ہو، کشمیر ہو، تناسب بڑھ رہا ہے. تو کل این سی او سی یا اسد عمر صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم سختی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں، اس مشکل وقت میں ہمیں متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو ایک قومی نیشنل بیانیہ، قومی نیریٹو دینے کی ضرورت ہے کہ اس ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. چاہے ہم حکومت میں ہوں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، چاہے ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہوں، لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، سماجی لیڈر ہوں، معاشی لیڈر ہوں، ہم سب کو شہریوں کو قائل کرنا ہے. اور اگر ہم لوگ مل کر، متحد ہو کر لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ویکسین لگانا ضروری ہے، ماسک پہننا ضروری ہے، ماسک صحیح طریقے سے پہننا ضروری ہے، اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نکلنے سے گریز کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے معاشرے کی، انسانیت کی خدمت کر پائیں گے. اور یہ مشاورت، یہ مشورے، یہ باتیں آپ کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ کو کس طریقے سے ماسک پہننا ہے اور ویکسین لگانی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کر سکیں، ڈاکٹرز کی مشاورت، ڈاکٹرز کے مشوروں کو فالو کر سکیں. اور ایک بار اگر ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اس ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور کیسز کو اگر ہم نے پلیٹو کر لیا، تو جس طرح ماضی میں ہم نے چیزوں کو کھول دیا تھا، ہم ایک بار پھر کھولنے کی طرف چلے جائیں گے. لیکن شہریوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ ویرینٹ آؤٹ آف کنٹرول ہمارے شہروں میں، گاؤں دیہات میں پھیل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے احتیاط کریں اور حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کو فالو کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا، اور یہ سوال پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان مشکل حالات میں بجائے اس کے وہ شہریوں کو قائل کرے کہ آپ ایس او پی فالو کرو، جو کہ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پر، ذمہ دار سیاسی لیڈر کے طور پر ان کی ذمہ داری ہے. یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یہ لوگوں کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں، یہ پارٹیاں کر رہے ہیں،
آپ نے کہا کوئی کارروائی نہیں کی گئی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انتظامیہ نے, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی انتظامیہ نے فوری طور پر کارروائی کی اور وہ جو شادی کی تقریب تھی اس کو رکوایا گیا, اس کو بند کیا گیا, اور جو قانونی چارہ جوئی ہونے کی ضرورت ہے انڈر دی ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ وہ کارروائی کی جا رہی ہے, بالخصوص ان کیٹرنگ ڈیکوریشن کمپنی سے جو کہ ایکچولی حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنس کو وائلیٹ کرتی ہیں. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شاید چند پیسے کمانے کے لیے, چند کچھ بزنس کے لیے وہ دعوت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو 600 800 1000 افراد وہاں پر آئے تھے, اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی شخص کرونا پازیٹو ہوتا تو کس طریقے سے وہ 600 700 800 1000 افراد ایکسپوز ہوتے, اور وہ 1000 افراد اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو ایکسپوز کرتے, اپنے دفتر جا کے, اپنی انڈسٹری جا کے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ایکسپوز کرتے. تو خدا را یہ سوال ان سیاسی منافقین سے پوچھیں کہ کس طرح کے ذمہ دار شہری ہیں یہ, کس طرح کے ذمہ دار سیاسی لیڈران ہیں کہ لوگوں کو بجائے اس کے اس وقت سمجھائیں کہ ہمیں یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود غلط کام کر رہے ہیں. یہ ایک طرف پورے ملک میں اس وقت این سی او سی کے فیصلے کے تحت, وزیر اعظم عمران خان کے فیصلے کے تحت سیاحت کھلی ہوئی ہے, پورے پاکستان سے لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے. ایسے وقت میں جب این سی او سی عام آدمی پر تو کاروباری طبقے پر تو پابندی لگا رہی ہے, لیکن سیاحت جو سب سے بڑا اس وقت کورونا پھیلانے کا ذریعہ وہ کھلا ہوا ہے, اس سے حکومت اس سلسلے میں این سی او سی پر بندشوں کی گزارش کر سکتی ہے. جب سیاحت انہوں نے کھولی تھی اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی. ہم بار بار کہتے ہیں کہ معیشت اور انسانی زندگی میں ڈفرنس ہے, معیشت اور انسانی صحت میں ڈفرنس ہے. زندگی رہے گی, صحت رہے گی تو تمام بزنسز آپ کر سکتے ہیں, سیاحت کو آپ فروغ دے سکتے ہیں, لیکن ہم بدقسمتی سے ہماری انہوں نے بات نہیں مانی.